گئی دیواریں بھی، میری راہوں میں اٹھائی گئی دیواریں بھی، میرے جذبوں کا سفر پھر بھی نہ رکنے پایا، اور جو میرے سر پہ تھا فیضان نظر کی صورت، شرق سے غرب تک پھیل گیا سایہ. اور بھول کیوں جاتے ہیں، بھول کیوں جاتے ہیں ہر بار یہ دشمن میرے، جیت ہو جس کا مقدر وہ کہاں ہارے گا. بھول کیوں جاتے ہیں ہر بار یہ دشمن میرے، اور جیت ہو جس کا مقدر وہ کیوں ہارے گا. اور پیر میرا علی نے کہا نا، جو ختم نبوت کا کام کرے گا اس کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا. اور سبحان اللہ کہہ دو. جاگ رہے ہو اور زندہ ہونا تو پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. شعر سنیے، ہم سفر دست ید اللہ ہو جہاں میں جس کا، ہم سفر دست ید اللہ ہو جہاں میں جس کا، اور دست آدھا کا اسے زہر بھی کیا مارے گا، دست آدھا کا اسے زہر بھی کیا مارے گا. اور میں ختم نبوت کا، میں تاجدار ختم نبوت کا گدا ہوں لوگوں. کی نہ دنیا کے کسی شاہ کی گدائی میں نے چھوڑا نہ یہ پیمانے وفا کا دامن، اور ڈھونڈا نہ کوئی ہاتھ تلائی میں نے. اور میری دولت یہ میرا درد ہے لوگوں جس سے، میری دولت یہ میرا درد ہے لوگوں جس سے میں سجاتا ہوں جہاں مردہ دلوں کی گلیاں، اور اپنے اجڑے ہوئے دامان میں بھر لو سارے چاندنی پھول تنک نور ستارے گلیاں. اور بے حسی چھوڑ کے غیرت کو بنا لو رہبر، اور اس کے حالات کے زندہ سے بغاوت کر دو. ہر محلے سے محلات کی دیواروں تلک ایوں بڑھوت کے بتائے قیامت کر دو. اور تم ہی حالات کے فاتح ہو، تم ہی ہو غالب. ہاں مگر شرط ہے یہ عزم نہ مرنے دینا، تم سے ٹکرا کے بکھر جائیں گے ایک دن پر وقت. حوصلہ راہ وفا میں نہ، حوصلہ راہ وفا میں نہ بکھرنے دینا. اور ظلمت کے میرا اعلان ہے ظلمت کے محافظ سن لیں، رات کی کوکھ سے خورشید جہاں ابھرے گا. اور جن کی دولت ہے فقط حرص و حوث کے سائے، ان کے مسموم مفادات کا بت ٹوٹے گا. اور جگنوؤں کے لیے ایک یہ قطع کہنا چاہوں گا، ختم نبوت کے کارکنوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا. اور سولیاں کاندھوں پہ آنکھوں میں گڑے ہوں نیزے، تم نئے عزم سے خوشبو کی قیادت کرنا. اور راستے عشق کے کانٹوں سے سجے ہوں بے شک، باعث شرم ہے دنیا سے شکایت کرنا. اور راستہ روک نہ پائیں گے بھمر بھی میرا، عشق کی ناؤ پہ اس پار اتر جاؤں گا. اور قافلہ لے کے بہاروں کے جلو میں اپنا، میں یہاں آگ کے دروں سے گزر جاؤں گا. بس اسی جرم پہ تعزیر کے قابل ٹھہرا. رحمانی صاحب بس اسی جرم پہ، اسی جرم پہ تعزیر کے قابل ٹھہرا. حاکم وقت کو چپتی تھی صداقت میری، حاکم وقت کو چپتی تھی صداقت میری. مگر کیا کہوں دوستو، آؤ اس کو ذرا سی بات بڑھانے سے کیا ملا، ایک آسمان سر پہ اٹھانے سے کیا ملا. آؤ ذاتی برادریوں کے تعصبات چھوڑ دو، سیاسی تعصبات چھوڑ دو، برادری تعصبات چھوڑ دو. خدا را آمنہ کے لال کی عزت کو سمجھو، اللہ کی قسم اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرتے دم تک یہی کہوں گا، آقا کی عزت و ناموس کے لیے دیکھو. ابھی وقت نہیں، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بڑے سال کے دکھ درد تھے، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں تو قبلہ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. دوستو، اپنے دل کا درد بدیع الزمان پٹی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا. انہوں نے بتایا کہ کیسے چراغ ختم نبوت کے اس رستے میں ان کو کیسی مشکلات آ رہی ہیں، کس طرح سے 3 ماہ سے یہ سوئے نہیں ہیں، کیسے ان کو معاملات پیش آ رہے ہیں، لوگ کیسے ستا رہے ہیں. تو میں اتنی گزارش کروں گا آپ سب سے، میں رسول اللہ کی انشاءاللہ، اور مجھے پکا یقین ہے رسول اللہ کی آل سے ہوں، مکان شریف کے خاندان سے ہوں، سجادہ نشین نہیں ہوں. حسام القیوم صاحب ہمارے سجادہ نشین ہیں. انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں. اور ایسے خاندان سے ہوں مکان شریف کے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے خاندان کے بزرگ، ذکر مبارک کتاب میں ہے، حضرت بڈھن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی لانتی کے پیدا ہونے سے 52 سال پہلے قادیان سے جب
حضرت پیر بڈھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے میں ذکر مبارک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قادیان سے جلدی گزرو کہ یہاں شیطان کا سینگ اگنے والا ہے۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے، میں تو حقیر ہوں، میرے اعمال تو اتنے اچھے نہیں، لیکن میرا خاندان بڑا اعلیٰ ہے کہ میرے خاندان کے مرید تھے میاں شیر محمد صاحب چرک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے خاندان سے تعلق رہا، کس کا تعلق ہے؟ کرما والا کا فیض جو ہے ہمارے خاندان مکان شریف کا ہے۔ کیلیاں والا میں بیربل میں جہاں آپ دیکھیں گے آپ کو مکان شریف کا فیض نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت میں اس سٹیج پر ایک بات آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ کھڑے ہو کے یہ تو کہہ دے کہ بدیع الزماں تم آگے بڑھو، ہم تمہارے سی کی گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم تیری عزت کے لیے اپنے سینے سپر تمہارے ساتھ چلیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت جناب محمد بدیع الزمان بٹی صاحب۔ ہم تمہارے ساتھ۔ توجہ بھائی، پیر میرا علی نے سچ ہی کہا تھا، فرمایا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا ہاتھ ہمیں نظر تو نہیں آتا، ہمیں نظر تو نہیں آتا، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہمارے ناپاک جسم اس قابل نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم اس قابل نہیں ہیں، مگر یہ منظر بتا رہا ہے کہ ان کا خون، ان کی آل نے جو کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اور بڑے یہ ایک نہیں، ہم نے جدھر بھی گئے ہیں بڑے بڑے سید دادوں نے، بڑے بڑے اولیاء نے بڑا پیار دیا ہے، ہماری اوقات نہیں۔ صرف اتنا کہوں گا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر دیا۔ بلا تمہید جذبوں کو زنجیر پہنا رہا ہوں، واپس لوٹیے، میں دعوت سخن دوں گا مورخ ختم نبوت، جرنیل تحفظ ختم نبوت جناب علامہ طاہر عبدالرزاق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 تاج تارے ختم نبوت، تاج تارے ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، سونا کملی والا آقا زندہ باد، سونا کملی والا آقا، سونا کملی والا آقا، سونا امنا دا لال، سونا حلیمہ دا دلالا، سونا حلیمہ دا دلالا، سونا فاطمہ دا ابا، سونا حسنین دا نانا، سونا صدیق دا آقا، سونا فاروق دا آقا، سونا عثمان دا آقا، سونا علی دا آقا، سونا بلال دا محبوب، سونا طلحہ دا آقا، سونا تیرا آقا، سونا میرا آقا، سونا سارے دا آقا، قیامت نو شفاعت کرن والا آقا، سیدی مرشدی۔ میں مہمانوں کے شکریہ کے لیے اور ان بزرگوں، ان مشائخ عظام، سادات،
پیران اوزان کے اظہار تشکر کے لیے اور آپ سب جو آئے ہو سب کے شکریہ کے لیے میں ملتمس ہوں اپنے والد گرامی جناب استاد العلماء حضرت علامہ بشیر احمد بٹی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے اپنے مہمانوں کا شکریہ. بسم اللہ. نحمدہ والحمد للہ رب العالمین. سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم شہنشاہ کون و مکان نبی آخر الزمان دیوان قضاء و قدر کے حکمران عرش عظیم کے سجادہ نشی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء پیکر صدق و صفا غازہ رخسار عمل مخزن اسرار ازل محبوب کل ختم رسول دانائے سبل ہادی کل مہدی کل امامت کل رسالت کل نبوت کل عقل کل علم کل مختار کل نور کل علل اطلاق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ میں محبت بھرے لہجے میں صلاۃ و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबी या हबीब अल्लाह। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला वो आदमी खुश नसीब होता है। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम, फर्जंदान तौहीद, दुख्तरान इस्लाम, आज का ये रूहानी विजदानी हक्कानी प्रोग्राम जिसका सारा इंतजामात का सेहरा बज़्म गौसिया और मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर जनाब मोहम्मद बदियुज़्ज़मान एडवोकेट हाई लाहौर का ये सारा बंदोबस्त है। पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ जैसे नाकारे को टाइम दिया। दूसरे नंबर पे उलमाए किराम, अजीजान मिल्लत, मुकर्रीन हजरात, मुबल्लिगीन हजरात, नात खानाने उज़ाम, सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब आमिर शहीद चीमा के वालिद साहिब चौधरी नजीर अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और शहीद मोहम्मद मालिक के वालिद जनाब मोहम्मद बूटा साहिब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। हाजरीन आने वाले जितने भी हैं सबका मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खसूसी तौर पे अपने मेहरबान इंतजामिया पुलिस, एसपी, डीएसपी, डिप्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया है, जिनकी वजह से आप यहां खिताब सुन रहे हैं और खिताब हो रहा है। ये इन्हीं के साथ ताउन है, उन्हीं का मेरे साथ, मेरा उनके साथ ताउन। मैं उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम अहले इस्लाम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानुहु ने जब अपनी शान बयान फरमाई, अल्लाह करीम ने फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा अलम नशरह दे सीने वालिया यासीन दी दस्तार वालिया वमा रमैता दे हत्थां वालिया वमा रमैता दे हत्थां वालिया वमा यंतिकु अनिल हवा दी जुबान वालिया फरमा दे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। फरमा दो कि अल्लाह नस्ल इंसानी का रब है। अल्लाह नस्ल इंसानी का, समझ आइए तो कह दो, जो नहीं आई तो फिर रो लो। अल्लाह नस्ल इंसानी का, अल्लाह नस्ल इंसानी का रब है। वही जालनल बैता मसाबतल लिन्नास वद्दुहा दे चेहरे वालिया वलैल दियां जुल्फां वालिया माजाग दे काजल वालिया ऐलान कर दे अल्लाह करीम जल्ला शानुहु किसी एक नस्ल इंसानी में से किसी एक कौम का, किसी एक फिरके का, किसी एक जमात का, किसी एक टोले का रब नहीं है, नस्ल इंसानी का रब है। फरमाया वही जल नल बैत मसाबत लिन्नास,
میرے محبوب اعلان کر دے بیت اللہ شریف کسی ایک جماعت کا، کسی ایک گروہ کا، کسی ایک فرقے کا جائے پناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے کل نسل انسانی کے لیے اسے جائے پناہ بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ اعلان کر دو جو ہم نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، یہ کتاب کسی ایک گروہ کی، کسی ایک فرقے کی، کسی ایک ٹولے کی، کسی ایک جماعت کی یہ کتاب نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، بلکہ نسل انسانی کے لیے یہ رہنما ہے۔ میرے مصطفیٰ اعلان کر دو انا ارسلناک کافۃ للناس، میرے مصطفیٰ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافۃ للناس، نسل انسانی کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، کسی ایک ٹولے کے لیے نہیں، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ نسل انسانی کا آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی لکم رسول، اے لوگوں میں تمہاری طرف ساری نسل انسانی کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہوا کہ اللہ نسل انسانی کا رب ہے، کعبہ نسل انسانی کا جائے پناہ ہے، قرآن نسل انسانی کے لیے رہنما ہے، میرا مصطفیٰ نسل انسانی کے لیے کافۃ للناس ہے۔ اب جو کعبے اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو خدا مانتا ہے نسل انسانی سے خارج ہے، اور جب بیت اللہ شریف کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کو دوسرا بیت اللہ مانتا ہے وہ بھی نسل انسانی سے خارج ہے، اور جو اس کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کو مانتا ہے وہ بھی نسل انسانی سے خارج ہے، اور جو نبی پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو نبی مانتا ہے وہ نسل انسانی سے خارج ہے۔ وجن 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 بے شک اے وجن کوئی ایڈا برا نہیں جڈا برا دور پھٹے منہ، دور پھٹے منہ والی نسل اے تھے بالکل اے جی گل نہ کریا کرے۔ میں پچھلے سال بھی روکیا سی لیکن نہیں روکے، دور پھٹے منہ نالوں وجن یہی آخنا، وجن آخ بھی دے ہون کی انسانی تو خارج بولو انسانی سے خارج ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کے سوا جو کسی اور کو الہ مانتا ہے وہ نسل انسانی سے خارج ہے، جو بیت اللہ شریف کے ہوتے ہوئے دوسرا گھر مانتا ہے بیت اللہ وہ بھی نسل انسانی سے خارج ہے، اور جو قرآن پاک کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کو مانتا ہے وہ بھی نسل انسانی سے خارج ہے، اور جو امام الانبیاء محبوب کبریا پیکر صدق و صفا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی مانتا ہے وہ بھی نسل انسانی سے خارج ہے، وہ بھی نسل انسانی سے خارج ہے۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو رسول پاک کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ انسان
نہیں ہے، انسانیت سے خارج ہے. آپ کے بعد کسی کو نبی مانے، آپ کے بعد کسی کو نبی مانے، وہ نسل انسانی سے، پھر وہ درندہ ہوا، وہ درندہ ہوا، وہ بھیڑیا ہوا، وہ سور ہوا، وہ کتا ہوا. وہ انسانیت سے جو نکل گیا، جو انسانیت سے نکل گیا وہ بس گیا کون کے ردتن خاصی، بندر ہو گئے، خنزیر ہو گئے. جب عذاب الہی آیا سور بن گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ملتے پلانے، سیوں پلانے، صحیح نمازوں پلانے. عیسائیوں پہ عذاب کیوں آیا؟ عیسائیوں پہ عذاب کیوں آیا؟ نصرانیوں پہ عذاب کیوں آیا؟ نصرانیوں کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک اللہ کا پیروکار بندہ صحیح، اور ایک ایسا گروہ تھا جو نہ برائی سے روکتا تھا نہ برا کام کرتا تھا، نہ برائی سے روکتا تھا اور نہ برا کام کرتا تھا. ایک وہ تھا جو برائی کرتا تھا. ان کے اصول میں، ان کے جس طرح ہمارے لیے جمعہ ہے مبارک دن، اس لیے ان کے لیے ہفتے کا دن مبارک تھا. وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے تھے، جس طرح تم جمعے کے دن کاروبار نہیں کر سکتے. تم بھی کاروبار کر رہے ہو، وہ بھی کاروبار کرتے، وہ کونوں قردۃً ہو گئے. لیکن تم جمعہ چھوڑتے ہو، کاروبار میں رہتے ہو، تم کیوں نہیں بدلتے؟ یہ گنبد خضرا کی کرم نوازی ہے، یہ گنبد خضرا کی کرم نوازی ہے. اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، ما کان محمد، اے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام، انت فیہم، جب تک تم ان میں موجود ہو میں انہیں عذاب دوں گا ہی نہیں. مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑا. مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑا، زور سے کہہ دیے غلاف پکڑا. دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر یہ تیرا مصطفیٰ سچا ہے، تیرا اسلام سچا ہے، تو پھر ہم پہ عذاب لے آ، پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب لے آ. عذاب نہیں آیا. دعا مانگی ہے کعبہ کا غلاف پکڑ کر. اور کیوں نہیں آیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا اللہ یہ عذاب تو خود مانگ رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے تیریاں زلفاں دی قسم، تیرے چہرے دی قسم، تیرے سینے دی قسم، تیرے غاراں وچ رونے دی قسم، تیرے میزاراں وچ رونے دی قسم اور تیرے بازاراں وچ رونے دی قسم، میں تیری وجہ تو انہیں عذاب نہیں دی، تیری وجہ تو عذاب نہیں، جب تک تو ان میں موجود ہے. تو لہذا ثابت ہوا کہ آج کوئی جرم باقی نہیں، کوئی جرم باقی نہیں. ملاوٹ میں کمی کوئی نہیں، تول ناب میں کوئی کمی نہیں، ڈاکے چوری میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، اور دڑے مارنے میں کوئی، ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسی قسم کی کمی باقی نہیں. ہر چیز، ہر ایک جو ہے، ہر انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. ہر برائی موجود ہے. تاش والے موجود ہیں، جوئے والے موجود ہیں، ٹی وی والے موجود ہیں، وی سی آر والے موجود ہیں. ہر برائی پاکستان کے اندر ہے، ہر برا کام ہو رہا ہے، لیکن عذاب نہیں آتا گنبد خضرا کے صدقے.
نصرانیوں نے صرف جمعے کا اپنے ہفتے کے دن کا احترام نہ کیا. غور کریے, توجہ کریے, سنیے غور نال. ان نصرانیوں نے, عیسائیوں نے اپنے ہفتے کے دن کا احترام نہ کیا, عذاب خدا بندی آ گیا. کون قردۃ خاسئین, بڈھے سور بن گئے, جوان بندر بن گئے, اور بیویاں بندریاں بن گئیاں. یہ ظلم و ستم, یہ ان پر عذاب آیا ایک دن کی نافرمانی سے. تو کتنا نافرمانیاں کرتا ہے بھلا, کتنیاں؟ تو اتنا چلا گیا, اتنا دور چلا گیا, تو نے نبوت کا بھی انکار کر دیا, ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے, نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال لیا ہے. زر پہ تو ڈاکہ ڈال, سونے پہ ڈاکہ ڈال, کپڑے پہ ڈاکہ ڈال, ارے تو ہر ڈاکہ ڈال, لیکن مصطفیٰ کی نبوت کو نہ چرا. آ جا, باز آ جا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. 220 احادیث مبارکہ میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علامہ احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ نے مرزیت و قادیانیت کی ردیت میں لکھا ہے. 220 حدیثیں نقل فرمائی. یہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے مرزیت میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے, اور نجدیت میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. ہر مذہب پہ میرے آقا نے بڑا کام کیا ہے. میرے سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن عمر نبی, علی نبی, صدیق نبی, عثمان نبی, حسین نبی, کوئی بھی نبی نہیں, اور کوئی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. جب ان بزرگوں نے دعویٰ نہیں کیا اور رسول کا درس سن کر نہیں کیا اور رسول سے سبق سیکھ کر نہیں کیا, تو 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں یہ کہاں سے آ گیا؟ فارس سے لے کر عرش تک, زمین سے لے کر آسمان تک, بحر و بر, خشک و تر, زیر و زبر, فرشتے, انسان, جن, درخت, کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہتا ہے لا نبی آبادی. فرشتے کہتے ہیں لا نبی آبادی, انسان کہتے ہیں لا نبی آبادی, مومن کہتے ہیں لا نبی آبادی, حیوان کہتے ہیں لا نبی آبادی, کوئی آپ کے بعد نبی. تو جو انسان دعویٰ کرے انسانیت کا, پھر دعویٰ نبوت کا بھی کرے, وہ انسان. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری روح ایمان, میری جان, میرا پاک پیغمبر, دیوان قضاء و قدر کا حکمران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا, یہودیوں نے طائب ہو کر اپنا ٹیکس منظور کر لیا, اور حضور نے جھنڈا اسلام کا لہرا دیا. ایک گدھا دوڑتا ہوا آیا, ایک گدھا دوڑتا ہوا آیا. گدھے نے آ کر پاؤں پہ سر رکھ دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا. دست بستہ جس طرح انسان عرض کرتا ہے ایسے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے, اور گدھا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, میں آپ کا غلام. میری نسل میں 60 گدھے گزر چکے, اور 60 گدھوں پہ انبیاء نے سواری کی, اور میں اس نسل کا گدھا ہوں. میں ایک یہودی کے پاس رہتا ہوں, اور آج تک میں نے اس یہودی کو اپنی پیٹھ پر سوار نہیں ہونے دیا. یا رسول اللہ, سوار نہیں ہونے دیا. فرمایا کیوں؟ مالک تھا. اس نے عرض کی حضور
اس لیے کہ میرے دادے پردادے لگڑ دادے سب پر نبی سوار ہوئے ہیں اور میں اپنی نسل کا آخری نبی آخری گدھا ہوں اور آپ کل کائنات کے آخری نبی ہیں. لہذا میں آپ کی سواری کے لیے منتخب کیا گیا. میں آخری گدھا اپنی نسل میں ہوں اور آپ انبیاء سے آخری ہیں. لہذا آپ کے لیے میں حاضر خدمت ہوں. گدھے نے یہ زبان سے عرض کیا تو لہذا گدھا پہچان گیا. بولیے گدھا پہچان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. گدھا پہچان گیا یہ نبی آخر الزمان ہے, ان کے بعد کوئی نبی. لیکن یہ کھوتا نہیں پہچان. وما علینا الا البلاغ. باقی تو جڑی گل نا کہ مرزائی تے نسل انسانی تو ہی فارغ ہو گیا ہے. سن لیا نا تسی, اوے او تے کھوتے تو بھی باتاں رہے, اوے او تے کتے تو بھی باتاں رہے. کونو قرادتن خاسئین, او پہلی امتاں نے تے ایک ہفتے دا احترام نہیں کیتا کہ او بندر تے سور بن گئے, او جن آمنہ دے لال دا احترام نہ کیتا. اوے او کی بنیا, اوے او گندگی دا ڈھیر بن گیا. اوے کعب بن اشرف نے توہین کیتی تے پیارے آقا دی بارگاہ وچ جبریل آ گئے. عرض کیتی آقا حکم فرمایا جبریل اے حدیث لفظ سننا مختصر, اے اشارہ کیتا اے کعب بن اشرف. گستاخی کرتا ہے. حضرت حضور دا اشارہ ہونا او دے ٹھڈ وچ مروڑ پھریا اور جبریل نے بد دعا کیتی. او کعب او دشمن رسول جڑا ہے او ایڈا گندا ہو کے مریا. حدیث روایت دے لفظ نے او دے منہ والوں بھی پخانہ تے او دی مقت والوں بھی پخانہ سی. سیرت دی کتاباں پڑھو, او دے مقت منہ والا پخانہ پوری تاریخ انسانی دے وچ دوسرا بندہ ہے. سوری آس بن وائل, کعب بن اشرف نہیں, آس بن وائل. غلطی, کعب مکہ کا کافر تھا, حضور کا استاد تھا, اس کے منہ اور مقصد سے گند نکلا. تاریخ انسانی میں دوسرا آیا یہ مرزا جس کے بھی منہ اور مقصد سے گند نکلا, جو 26 مئی 1908 کو بروز منگل رات 10:30 بجے لاہور کے احمدیہ بلڈنگ کی 2nd فلور پر ٹٹی خانے میں مر گیا اور اپنی جھوٹے باتوں اور ارادوں کے ساتھ اور دعووں کے ساتھ جہنم واصل ہو گیا. بعض ایشو ایسے پلاتے ہیں تو میں نے کہا چلو اس کا بھی جملہ معترضہ بات کر دی. اب میں بلا تمہید و بلا تاخیر میں شہید نموس رسالت کے والد جناب چودھری نذیر احمد چیمہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور وہ عامر کا واقعہ بیان کریں. آئیے ان کا استقبال کیجئے نعروں کی صورت میں. کیجئے, نعرہ لگائیے. بیٹھ کے سنیے, وقت بہت شارٹ ہے. میں ہر مہمان سے یہی گزارش کر رہا ہوں تو گفتگو سنیے تاکہ وقت بچ سکے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صدر احترام علماء اکرام اور حاضرین مجلس, السلام علیکم. اس تھوڑے سے وقت میں اس نوجوان شہید جو ناموس رسالت کا شہید ہے اس کی زندگی کے متعلق مختصر بیان کرتا ہوں. وہ 4 دسمبر 1977 کو حافظ آباد میں اپنے ننہال کے ہاں پیدا ہوا. پرائمری اسکول کی تعلیم وہاں راولپنڈی میں, میں چونکہ راولپنڈی میں ملازمت کرتا تھا تو راولپنڈی کے پرائمری اسکول میں اس کو داخل کرایا. اس نے پرائمری اسکول کا امتحان جب پاس کیا تو ان کے اساتذہ نے بتایا کہ یہ راولپنڈی تحصیل میں فرسٹ آیا. پھر جامعہ ہائی اسکول جو ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا, وہاں داخل کرایا تو اس نے میٹرک کا امتحان 81% نمبروں سے پاس کیا. پھر ٹیکسٹائل انجینئرنگ یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں, وہاں یہ داخل ہوا. اس کے داخلے کے لیے انہوں نے ٹیسٹ لیا. 120 لڑکوں کا وہ داخلہ کرتے ہیں, اس ٹیسٹ میں اس کا 11واں نمبر تھا. 4 سال وہاں اس نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی اور فرسٹ ڈویژن میں BSc ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی.
پھر اس نے ماسٹر ٹیکسٹائل مل رائیونڈ میں جاب شروع کی. تو یہ پروسیسنگ یہ جو رنگ کرتے ہیں اس کی ٹیکنالوجی کا تھا, کیمسٹری کا. تو ان کی لیبارٹری میں جو ٹائل لگی ہوئی تھی رائیونڈ کی اس ماسٹر ٹیکسٹائل مل میں جو ٹائل لگی ہوئی تھی نیچے فرش پہ, اس کے پرنٹ میں کسی نے اس کو ایسے بتایا کہ اس کی پرنٹ میں ایسے اگر جوڑیں تو یہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے. یہ چونکہ بہت حساس تھا اس معاملے میں, تو اس نے مل کے مالک سے پوچھا یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے جو ٹائر ہے یہ آپ نے کہاں سے خریدی ہے. اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ڈائی جس آدمی نے بنائی ہے وہ کون ہے. فوری اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ضرور کوئی قادیانی ہو سکتا ہے. تو مل کے مالکان جو ہیں وہ اپنے ملازمین سے ایسی باتیں نہیں سنتے. اس نے ان کے ساتھ اسی تلخ کلامی ہوگی اور اس نے استعفیٰ دے دیا. پھر الکرم ٹیکسٹائل مل کراچی میں کام کیا. تو وہاں یہ کوئی 1 سال اس نے سروس کی. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ آدمی انڈسٹری میں کام نہیں کر سکتا, انڈسٹری کے لیے فٹ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک نوجوان جو 28 سال کا نوجوان ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اس دور میں آپ اندازہ کریں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس کی زبان سے گالی نہیں نکل سکتی. یہ اس کا کردار تھا کہ اس کی زبان سے گالی نہیں نکل سکتی تھی, نہ وہ کسی سے ہارش لینگویج میں بات کر سکتا تھا. جو آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا اور سخت لہجے سے مزدوروں سے بات نہیں کر سکتا وہ انڈسٹری میں نہیں چل سکتا. صنعت کار تو جو ہے اس میں کام خراب ہو جائے, جو کام کرنے والے لوگ ہیں اپنے سے کام خراب ہو جائے تو باطونی جو لوگ ہیں وہ غلطی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. جو آدمی جھوٹ وغیرہ نہیں بول سکتا وہ پھنستا ہے, وہ چل نہیں سکتا. اس نے وہاں سے چھوڑ دیا اور لاہور میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا. یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے بی ایس سی ٹیکسٹائل جو ہے وہ ایز اے لیکچرر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. اس کو پریکٹیکل کے لیے رکھ سکتے ہیں, اس سے لیکچر بھی دلوا سکتے ہیں, لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ ایز اے لیکچرر نہیں کر سکتے. اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونا یا پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہوتا ہے. اس نے اپلائی کیا تھا جرمنی میں, اور دوسرا پاکستان میں ایچ سی کے تحت جو ٹیسٹ ہوتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے وہ بھی دیا تھا. یہاں اس کا ایچ سی کا ٹیسٹ جو تھا پی ایچ ڈی کے لیے کوالیفائی کر گیا تھا وہ, اور وہاں جرمنی میں ماسٹر ڈگری کے لیے بھی اس کا داخلہ ہو گیا. اب اندازہ کریں اس کی سوچ کا. اس کو یہ پتا تھا کہ میرے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں باہر بھیجنے کے لیے, کیونکہ میں نے 2-3 مہینے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور ملازم آدمی کے لیے کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں. لیکن وہ یورپ جانے میں دلچسپی رکھتا تھا, اس لیے کہ اس یورپ جانے سے پہلے کوئی 8 سال پہلے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ گستاخ رسول جو ہے وہ تو واجب قتل ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک, قتل ہوتا ہے, واجب قتل ہوتا ہے. وہ کہنے لگے سب سے بڑے گستاخ رسول تو یہ قادیانی ہے. میں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگا جی ان سب واجب قتل ہیں, سب کو نہ قتل کر سکیں تو کم از کم ان کا جو چیف ہے اس کو تو قتل کرنا چاہیے. میں نے کہا جی بات تو تمہاری ٹھیک ہے, لیکن تم ابھی پڑھو. ایک تو یہ ہے کہ تمہاری وہاں جانا, وہ برطانیہ میں بیٹھا ہے, اس وقت مرزا طاہر تھا. میں نے کہا ایک تو وہ برطانیہ میں بیٹھا ہے, دوسرا یہ اپنی تعلیم مکمل کرو اور وہاں اگر جانے کا سبب بنتا ہے تو ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے آدمی جو ہیں وہ بالکل ایسے نہیں بیٹھے ہوتے کہ جو آدمی چاہے جہاں کر اس پر حملہ کر دے. تو اس کے ذہن میں یورپ جانے کے لیے اس کے یہ ذہن میں یہی بات تھی. وہ یورپ جانا چاہتا تھا, حالانکہ اس کا یہاں پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ ہو سکتا تھا. پھر دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جانے کا سبب ایسے بنایا کہ میں نے جی پی فنڈ کے لیے اپلائی کیا اور اکاؤنٹ آفس میں بات کی. تو انہوں نے کہا جی آپ گزٹڈ افسر ہیں, آپ درخواست لائیں, آپ کو 2-3 دن میں پیسے دے دیتے ہیں. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جانے کا سبب ایسے بنایا کہ مجھے درخواست دی اور جی پی فنڈ سے مجھے پیسے فوراً انہوں نے جو میرا ڈیو بنتا تھا دے دیا, اور اس کو جرمنی کے لیے جانے کے لیے 7 لاکھ کی تقریباً ضرورت تھی, وہ ہم نے جمع کروا دیا. وہ نومبر 2004 میں جرمنی گیا تھا, تقریباً 1.5 سال اس کا کورس مکمل ہو گیا تھا,
اور وہ جب چھٹی آیا ہے 8 نومبر 2005 کو جب یہ یہاں زلزلہ آیا تھا، اس وقت رمضان مبارک میں وہ یہیں تھا. یہاں پہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ اپنا ایک پروگرام شیئر کیا، اس کے ساتھ ریہرسل کی. اور وہ ریہرسل جو ہے وہ اس آدمی کے لیے تو نہیں تھی، وہ قادیانی چیف کے لیے تھی. اس نے سنائڈ ایک زہر ہوتی ہے جو ان کی لیبارٹری میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس زہر کا ذائقہ جو ہے وہ کوئی آدمی لکھ نہیں سکا کہ زبان پہ رکھے تو سیکنڈز میں آدمی ختم ہو جاتا ہے. اس نے سنائڈ لی اور اس کو کسی جانور پہ، کسی مرغی پہ شاید انہوں نے ٹیسٹ بھی کیا اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر. وہ شاہدرہ لاہور میں رہتا ہے، اب مل میں کام بھی کرتا ہے. تو اس نے بتایا کہ مجھ پہ اس نے ریہرسل کی کہ مجھے اس بیٹھک میں بٹھا کر وہ داخل ہوا جیسے کسی سے اپوائنٹمنٹ لے کے آدمی داخل ہوتا ہے، اور میرے سامنے ڈائری رکھی جیسے کوئی لکھوانا چاہتا ہے، اور پھر مجھے گرفل کر کے جفا مار کے اس نے وہ جو کیمیکل تھا، جو زہر تھی، وہ پین کے ذریعے اس کے زبان پہ انڈیلنا چاہتا تھا. پین کے ذریعے وہ اس نے جو ریہرسل کی وہ سلائڈ کو پین میں بھر کر اس کے زبان پر ڈالنا چاہتا تھا. یہ اس نے ریہرسل کی اپنے ساتھی تھے. اب وہ لے بھی گیا تھا جرمنی، وہ سلائڈ لے بھی گیا تھا. اب جب یہ خاکے شائع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع ہوئے، تو جرمنی کے ایک اخبار نے، ڈائی ویلٹ اخبار کا نام ہے، جیسے پاکستان کا ڈان اخبار بڑا اخبار ہے، اس طرح وہ ڈائی ویلٹ اخبار ہے. اس کے بیورو چیف نے خاکے شائع کیے، اور پھر اس نے دوسری دفعہ بھی 2 دفعہ شائع کیے. اور دوسری دفعہ اس نے چیلنج کے طور پر یہ کہا کہ مسلمان بڑے حساس بنتے ہیں، ذرا پتہ ہل جائے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی ہو گئی ہے، میں یہ خاکے شائع کرتا ہوں، اب بتا میرا کیا بگاڑ دیتے ہیں. تو اس آپ کے بھائی نے اس کو یہ بتایا کہ مسلمان نوجوان اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتا ہے. یہ برلن سے 400 میل دور رہتا تھا، وہاں جس یونیورسٹی میں یہ پڑھ رہا تھا. مجھ سے پوچھ کے یہ برلن گیا مڈ فروری میں، اور برلن یہ 2-3 ہفتے تقریباً رہا، اس کے انز اینڈ آؤٹ دیکھے. اور جس طرح کا وہ آدمی پلاننگ والا تھا، مجھے یقین ہے کہ اس نے ضرور اس آدمی سے اپوائنٹمنٹ بھی لی ہوگی. وہ اتنا کچا آدمی نہیں تھا کہ ایسے کسی کے دفتر میں داخل ہو جائے. تو یہ پھر جب اس کی پلاننگ اپنی بنا لی، واپس مارشن گلارڈ باغ جہاں وہ پڑھتا تھا وہاں گیا ہے، وہاں 2 راتیں رہا، اور پھر چھوٹا سا ایک بیگ جس میں 2 کتابیں اس نے وزر بنانے کے لیے رکھی، ایک پینٹ اور ایک شرٹ رکھی، اور ایک کچھ چھری جو ہنٹر نائف جس کو وہ لکھتے ہیں وہ رکھا، اور واپس برلن آ گیا. 1 رات وہاں رہا، اور 20 مارچ کو اس کے دفتر میں گیا اور اس پر قاتلانہ حملہ کیا. اب اس کے ساتھ چونکہ کسی آدمی کی ملاقات نہیں ہوئی، 44 دن 44 ڈیز وہ جیل میں رہا ہے. اور پاکستانی ایمبیسی کی حالت اندازہ کریں کہ 44 دن میں 20 مارچ کو وہ گرفتار ہوا ہے، 21 اپریل کو انہوں نے 1 ٹیلی فون کال کیا اس کو، اور 44 دنوں میں صرف 1 ٹیلی فون کال ہوئی ہے. کسی پاکستانی سے کسی سے اس کی بات نہیں ہو سکی. اب یہ نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا. اس نے وہ نائف جو تھا وہ سلائڈ میں ڈبو کر استعمال کیا ہے، یا پین بھی استعمال کیا جو اس کی پلاننگ تھی. چونکہ بی بی سی کی ایک خبر تھی، اور ہمارے ایک اخبار ہمدرد اخبار نے یہ لکھا تھا کہ وہ چاقو جو استعمال کیا گیا وہ زہر آلود تھا. اس کا چونکہ ہمیں ہی اندازہ تھا کہ وہ زہر لے کر گیا تھا، اس لیے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو نائف اس نے جو چھری استعمال کی وہ زہر آلود تھی. اور وہ زہر ایسا تھا کہ اگر زخم لگ جائے تو آدمی بچ نہیں سکتا. زخم وہ خراب مطلب 1 دن کا نکال سکتا ہے یا 2 دن نکال سکتا ہے، لیکن اس آدمی کے بچنے کے چانسز نہیں ہوتے. تو 44 دن چونکہ وہ اندر رہا ہے، اور جرمنی کے قانون کے مطابق وہاں سزائے موت نہیں ہے. ان کا چونکہ آدمی مر گیا اور وہ سزائے موت قانونی طور پہ دے نہیں سکتے تھے، انہوں نے اپنا وہ حربہ استعمال کیا اور اس کو ٹارچر کر کے شہید کر دیا.
جب شہادت کی خبر پہنچی تو پاکستان میں تقریباً آپ کو اندازہ ہے کہ جس طرح یہ خبر پھیلی، اور پھر 13 مئی کو شہادت ہوئی، اور 13 مئی کو اس کا جسد خاکی یہاں پاکستان میں لایا گیا۔ جسد خاکی لاہور آیا، لیکن اس کی ڈیسٹنی جو لکھی ہوئی تھی، جو میرے پاس اس کی رسید آئی، وہ اسلام آباد لکھی ہوئی تھی کہ لاہور کی فلائٹس پہ وہاں پاکستان آیا اور انٹر فلائٹ سے وہ اسلام آباد جائے گا۔ لیکن پاکستان اور چونکہ وہ روشن خیال گورنمنٹ تھی، وہ ان کی کوشش تھی کہ کم سے کم لوگ جو ہے اس کے جنازے کے لیے آ سکے۔ انہوں نے میرے ساتھ جو جنازے کا ٹائم وہاں ڈی پی او راولپنڈی نے مقرر کیا، وہ 4 بجے کا کیا، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ ہم اسلام آباد لائیں گے۔ رات کو انہوں نے بتایا جی آپ کو گاڑی دیتے ہیں، آپ کے سارے اہل کو بھی لے جاتے ہیں آپ کے گاؤں ساروکی میں، آپ کا چونکہ آبائی گاؤں وہاں ہے، فلائٹ لاہور آ رہی ہے اور چیف منسٹر نے ہیلی کاپٹر اپنا دیا ہے، تو آپ کے گاؤں میں پہنچا دیں گے، اور باقی لوگ بھی جو جانا چاہتے ہیں ان کو، جو آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان کو لے جائیں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے لوکل جو انتظامیہ تھی ان کو پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ 10 بجے تک جی آپ اس کا تدفین کر دیں، لیکن وہ چونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، 1:30 بجے کے قریب تدفین ہوئی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹائم کو آگے پیچھے کرنے سے لوگ جو ہے بہت سارے لوگ، خاص کر پنڈی سے جو سرحد کے لوگ ہیں، پنڈی سے اس طرف رہنے والے، وہ تو بالکل نہیں آ سکے، اور بھی لوگ جن کو 4 بجے کا ٹائم جو ہے ٹی وی پہ بتایا گیا تھا وہ بھی نہیں آ سکے۔ اس کے باوجود 2.5 سے 3 لاکھ آدمی اس گرمی میں اس گاؤں ساروکی میں جنازے میں پہنچ گئے، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی، اور لوگ دور دراز سے، لوگ سندھ سے، کراچی سے لوگ 1 دن پہلے آ گئے، جن کو یہ خبر تھی کہ پتہ نہیں جی کیسے کس وقت لے آئے، تو جنازے میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور لوگ دیوانہ وار جو ہے اس کے تابوت کو ہاتھ لگانا جو ہے اس میں بڑی سعادت سمجھ رہے تھے۔ پھولوں کی پتیاں لوگوں نے بکھیری، اس کی ایک تصویر بھی اسپیشل شائع کی کسی اخبار نے کہ یہ بہترین تصویر، سال کی بہترین تصویر، جو اس کی پتیاں، گلاب کی پتیاں اس کے جسد خاکی پر گر رہی ہیں، اس کی ایک تصویر دکھائی انہوں نے۔ تو یہ عاشق رسول جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے، آپ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ یورپ والے جو ہیں وہ آپ کے اندر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تمام ریاستوں کے حکمرانوں کے اندر سے تو وہ تقریباً اس میں کامیاب ہو گئے، ان کے اندر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنے میں تقریباً کامیاب ہو گئے۔ تو یہ آپ امت کے دلوں سے بھی وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے صرف پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہی یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہیلا حربہ استعمال کر کے ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر 1-2 آدمی ان کا اور وہاں مارا جاتا تو شاید وہ یہ اس طرح کی حرکت کبھی نہ کرتے۔ تو اسی کے ساتھ میں ہمارے مصطفیٰ بڑے احساس مند رہے ہیں۔ جب بھی کسی بخت نے توہین رسالت میں گستاخی کی تو غیور مسلمان شہینوں کی طرح اس پر جپٹے اور جہنم حاصل کیا ہے۔ جناب والا پچھلے چند برسوں میں یورپ ایک سنگین سازش کے تحت توہین رسالت کا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ سید الکائنات کی شخصیت میں عیب نکالے جا رہے ہیں، محسن انسانیت کی ذات اقدس پر خاکے بنا کر ظلمانہ تنقیدیں ہو رہی ہیں، آپ کے منصب نبوت اور ختم نبوت زیادہ سرائی ہو رہی ہے۔ اس طاغوتی سلسلے میں بہت سی کلمے، بہت سا پیسہ اور بہت سی زبانیں متحرک ہیں۔ یہود و نصارہ کے علاوہ نطفہ بے تحقیق، سلمان رشدی ملون اور عصمت دارہ تسلیمہ نورین بھی شامل ہیں۔ جناب والا یہی یورپ پاکستان میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ بین الاقوامی پریس اور ٹیلی ویژن میڈیا کے ذریعے سخت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔
जमीर और अजमत फरोश की कमाई खाने वाले सहाफियों से अंग्रेजी जरायद अखबार में मजबान लिखवाकर जुल्माना तनकीदें हो रही हैं। यूरोप ये सब कुछ क्यों कर रहा है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वफाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, वफाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो वसल। बहुत खूब जुगनू है। अब दूसरा जुगनू है जनाब मुजम्मल मुश्ताक साहब। मुजम्मल मुश्ताक, दो मिनट बस। माशाल्लाह, इनका दिल बच जाएगा तो शायद माशाल्लाह। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना खातमुन नबिय्यीन, ला नबी अबादी, ला नबी अबाद, अम्मा बाद। हाज़रीन महफिल, अल्लाह का हम पर खास करम है कि हम आज ताजदार खत्म नबूवत की इज्जत और नमूस की महफिल से जाए बैठे हैं। मैं चंद अल्फाज मरज़ियत के बारे में बताऊंगा, फिर जाना चाहूंगा। यह उस वक्त की बात है कि जब 1901 में मिर्जा कादियानी ने अपनी झूठी नबूवत का दावा किया तो मदीने में बैठे गोलड़ा के ताजदार पीर मेहर अली अपना हाले दिल मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे। सुनाते ही आंख लग गई, किस्मत जाग उठी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर कहते हैं, ए बेटे मेहर अली, तू इधर मेरे कदमों में बैठा है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिर्जा कादियानी अपनी तावीलात गंज के साथ मेरी अहादीस को गुजर रहा है। जाकर उसका हाथ पकड़। गोलड़ा के ताजदार ने मदीना छोड़ा, हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। हिंदुस्तान में आकर कुप्पाल को ललकारा, कहा, ऐ मिर्जा कादियानी, तुम्हें नबी के खिदमत पर डाका डालना चाहता है। अरे इधर आ, मैं नबी के खिदमत तो एक तरफ, तू नबी के गुलामों के गुलाम से मुकाबला करके तो देख। मिर्जा कादियानी फिर कहता है, ऐ गोलड़ा के ताजदार, सूरत फातिहा की तफसीर तू लिख, सूरत फातिहा की तफसीर मैं लिखता हूँ। अरे कुर्बान जाऊं गोलड़ा के ताजदार की खिदमत पर। गोलड़ा के ताजदार ने जब ये सुना, गोलड़ा के ताजदार की रूह तड़प उठी। कहने लगे, ऐ मिर्जा कादियानी, सूरत फातिहा की तफसीर तू मेरे हाथ से लिखवाना चाहता है। अरे इधर आ, एक मेज पर कागज तू रख, एक मेज पर कागज मैं रखता हूँ। एक कागज पर कलम तू रख, एक कागज पर कलम मैं रखता हूँ। एक कलम को तू हुक्म दे, एक कलम को मैं हुक्म देता हूँ। जिसके हुक्म से कलम ने खुद ब खुद सूरत फातिहा की तफसीर लिख दी, वो सच्चा, दूसरा झूठा। मिर्जा कादियानी उधर से भाग गया। और मिर्जा के बारे में क्या बताऊं कि इधर शहर खूबी लिखता है, झूठ बोला है, झूठ बोला है तो इस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिब करदार होना चाहिए। जालिम फरंगी के इशारे पर मिर्जा कादियानी फिर आता है, कहता है, गोलड़ा के ताजदार, किसी के बीमार में हक में तू दवा कर, किसी के बीमार में हक में मैं दवा करता हूँ। अरे कुर्बान जाऊं गोलड़ा के ताजदार की अजमत पर। गोलड़ा के ताजदार ने जब ये सुना, गोलड़ा के ताजदार की रूह तड़प उठी। कहने लगे, ए मिर्जा कादियानी, किसी बीमार के हक में दवा कराना चाहता है। अरे इधर आ, किसी पुराने कब्रिस्तान में चलते हैं। एक पुरानी कब्र पर तू खड़ा हो जा, एक पुरानी कब्र पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। एक पुरानी कब्र को तू हुक्म दे, एक पुरानी कब्र को मैं हुक्म देता हूँ। जिसका हुक्म से मुर्दा जिंदा हो गया वो सच्चा, दूसरा झूठा। मिर्जा कादियानी उधर से भाग गया। और मिर्जा के बारे में क्या बताऊं, साथ में गोलड़ा के ताजदार का मरीज बैठा था। कहने लगा, गोलड़ा के ताजदार पीर मेहर अली, आपने इतनी बड़ी बात कह दी मुर्दा जिंदा करने की। गोलड़ा के ताजदार बचत में आकर कहते हैं, ऐ निदान सुन, ये मैंने बात नहीं की, ये मेरे नाना जी ने मुझसे बोला था, कह दे, मैंने कह दी। कि इधर शायरी खूब लिखता है कि लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बाद रसूल हाशमी, कोई नबी नहीं वमा अलैना। माशाअल्लाह। तीसरा नन्ना और आखिरी मुजाहिदा जनाब अली शेर, वो आए और 2 मिनट और उसके बाद खिताब होगा। तवज्जो फरमाइए। इस वक्त ये मोबाइल दे दो भाई, मुबारक की बात सुनो। इस वक्त सऊदिया में हिजाज मुकद्दस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से अभी एक दोस्त ने कॉल की है और वो लाइव इस कॉन्फ्रेंस की आवाज मदीने में सुन रहा है। मुबारक को, ये बड़ी अजीब सी बात है। अचानक कॉल आई, उसने कहा मुझे लाइव दिखाओ, सुनाओ, और मैं मदीने में ये आवाज आ रही है। वैसे भी हाजिरी है, जुबानी भी हाजिरी हो रही है। मोबाइल दे दो, मोबाइल कॉल जारी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम,
अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी ला नबिय्य बादी। हाज़िन महफिल, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू का हम सब पर खास करम है कि आज हम उसके प्यारे महबूब की इज्जत और नामूस की खातिर महफिल में हाजिर लगवाने के लिए आए बैठे हैं। और ये मेरा नहीं, हम सब का अकीदा है कि आज हम सब पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की रहमत छम छम कर बरस रही है। हाज़िन महफिल, ये उस वक्त की बात है जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर मुकम्मल काबिज हो चुका था। इसने मुसलमानों की फौजी और सियासी कुव्वत को जलाकर दाग कर दिया था, लेकिन इसके दिमाग में अभी तक खौफ की आंधियां चल रही थी। इसके दिलो दिमाग में नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंग्रेज हिंदुस्तान पर मुकम्मल काबिज हो चुका था। इसने मुसलमानों की फौजी और सियासी कुव्वत को जलाकर